اصول بنا لے، ذہن میں رکھیے گا، رات کو سوتے وقت نا اللہ سے معافی مانگ کے سو، یا اللہ دن میں جتنے بھی گناہ ہوئے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، پکے دل سے معافی مانگتا ہوں، اگلے دن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نہیں کروں گا، اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، ذہن میں رکھنا یہ نہ کرو یہ ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں تو کیا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں، انج نہ کر انج انج ہو جائے گا۔ یہ مسلح کو جو نا ایسے نہ رکھو جو نا وہ کیا کہتے ہیں بے روزگاری آ جائے گی، مسلح کو ٹیڑھا کر کے رکھو، فلاں کرو فلاں کرو، مسلح کے اوپر کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی ہے، کرو گے تو جو نا وہ کیا کہتے ہیں روزی میں جو نا برکت نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیسی کیسی کہتے ہیں کیسی کیسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجیے ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتن یا آنکھوں کے سامنے، هل یہلک الا القوم الظالمون وہ صرف ظالم قوم کو ہلاک کرے گا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، فمن آمن واصلح فلا خوف پس جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی اس کے اوپر نہ خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسهم العذاب چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے یعنی گناہگار تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل کہہ دیجئے ارائیتکم قل فرما دیجئے ارائیتکم تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، اور آئے بھی کیسے، بغتتاً اچانک یعنی بغیر بتائے فوراً سے عذاب آ جائے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، جہاں سے تمہارا تصور بھی نہ ہو وہاں سے اللہ کا عذاب آ جائے، یا پھر او جہرتاً یا دن کی روشنی میں تم دیکھ رہے ہو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، او عذاب آ رہا ہے، او عذاب آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے عذاب آ جائے، تو اللہ جو نا وہ عذاب لانے کے بعد اب مشرک سمجھتے تھے کہ پھر اچھا اگر ایسا عذاب آنا پھر لاؤ عذاب، آگے سے وہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے اگر اللہ کا عذاب آنا ہی ہے تو پھر لاؤ عذاب، لاؤ ہم نہیں مانتے عذاب لاؤ۔ اصل میں ان کا ذہن یہ تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ عذاب ہم لائیں گے، عذاب آ رہا ہے اب یہ اللہ عذاب بھیجے گا، پھر یہ بھی اندر ہی ہلاک ہوں گے، یہ کون سا بچ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہ ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھیں کیسی کیسی قوموں کو ہم نے کیسے کیسے ہلاک کیا ہے، ایمان والوں کو وہیں بچایا بھی ہے، ایمان والے وہاں بچ گئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر رب العالمین نے ایک بادل کے اندر سے آگ برسائی، تو ایمان والے تھے وہ سائڈ پہ کھڑے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ قوم نوح کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو مارنے والے بندوں کو رب العالمین نے اس کشتی میں بٹھا دیا، باقی لوگوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ اور بھی جتنے بھی پیچھے عذاب آئے ہیں دیکھ لے، اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا تھا ایمان والے بچ جایا کرتے تھے، اب بھی اگر اچانک اللہ کا عذاب آ گیا نا وہ مشرکو ایمان والے بچ جائیں گے، تم ہی ہلاک ہو گے، تم ہی برباد ہو جاؤ، کہ عذاب کو بار بار نہ مانگو بلکہ ایمان کی طرف آ جاؤ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے سب رسول یا تو خوشخبری سنانے والے تھے یا پھر ڈر سنانے والے تھے، یعنی ماننے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو عذاب کا ڈراوا۔ مان جاؤ گے تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننا، اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دنیا میں بھی سکون ہوگا، آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ دنیا میں بھی انسان کو آرام سکون چین والی زندگی ملے گی، کبھی باپوں سے ڈرنا، کبھی کس سے ڈرنا، وہ ڈرنا ڈرنا سارا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ نہ کرو یہ ہو جائے گا،
اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں تو کیا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں، انج نہ کر رہا انج ہو جائے گا۔ یہ مسلح کو جو نا ایسے نہ رکھو جو نا وہ کیا کہتے ہیں بے روزگاری آ جائے گی، مسلح کو ٹیڑھا کر کے رکھو، فلاں کرو فلاں کرو، مسلح کے اوپر کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی ہے، کرو گے تو جو نا وہ کیا کہتے ہیں روزی میں جو نا برکت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیسی کیسی کہتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، زندگی بالکل اپنی جو نا مشکل بنا کے رکھ دی ہے، اتنی مشکل زندگی بنا دی ہے آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انج نہ کرو انج ہو جائے گا، یہ نہ کرو وہ ہو جائے گا۔ آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھا کریں، ان کے ذہن دیکھیں کیسے لوگ بن چکے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کے اوپر مشکلیں ڈال دی ہیں۔ تو جو انسان صرف اللہ کو ماننے والا ہے، صرف اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی باتوں کو صرف ماننے والا ہے، اللہ کے پیغمبر کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، ایسا انسان دنیا میں بھی سکون میں رہتا ہے، آخرت میں تو پھر سکون میں ہوگا ہی ہوگا۔ اور فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بڑی کمال کی آیت ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ فمن آمن، بس جو ایمان لایا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، ایمان کے ساتھ ساتھ کیا کر لی، اپنی اصلاح کر لی، یعنی ایمان بھی پکا ہے، اپنی اصلاح کر کے چل رہا ہے، اپنے آپ کو ویسے نہیں چھوڑ دیا ہے، بے بہار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کیا کرتا ہے اپنی اصلاح کر کر کے چلتا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کل قیامت کا دن ہوگا جہاں ایسی حالت ہوگی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، جہنم بڑھ کے مار رہی ہوگی کہ ابھی پھٹے ابھی پھٹے، ایسی حالت ہوگی۔ اس وقت ایمان والوں کے اوپر کیسی حالت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، پریشان بھی نہیں ہوں گے، نہ باہر کی کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ اندر سے پریشان ہوں گے، سکون ہوگا ان کو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، ان کو اللہ کا عذاب چھوئے گا، مطلب چھوئے گا کہ چھو کے چلا جائے گا، چھونے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب میں جائیں گے، عذاب ان کو جو نا لگے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کی مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آنا کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے فسق کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ انسان کو چاہیے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار کے چلا جائے، دنیا میں کوئی پتہ نہیں کب آخری سانس ہو، کوئی پتہ نہیں انسان کو ذہن میں رکھنا۔ بڑے بڑے لمبے خواب سوچتا ہے انسان، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن ہوتا وہی جو منظور خدا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں آخری سانس کس وقت آ جائے۔ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت معافی مانگ کے رکھنی چاہیے، ہر وقت انسان کو گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ مجھے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ اور دوسری بات، اپنا ایک اصول بنا لیں، اپنا کیا بنا لیں، اصول بنا لیں، ذہن میں رکھیے گا، رات کو سوتے وقت نا اللہ سے معافی مانگ کے سو، یا اللہ دن میں جتنے بھی گناہ ہوئے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، پکے دل سے معافی مانگتا ہوں، اگلے دن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نہیں کروں گا، اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ذہن میں رکھنا کہ میں نے معاف کر دی، جنت میں کہاں بھیجوں گا ان کو، اللہ کے پاس بڑی جنت ہے، بے بہا جنت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے رات کو کم از کم سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوئے، ذہن میں یہ بات بٹھا کے سوئے کہ میں نے اللہ کی جنت میں جانا ہے، تبھی جاؤں گا جب میرے دل کے اندر کسی کا بغض نہیں ہوگا، کسی کا حسد نہیں ہوگا۔ انسان اپنے دل کو صاف پاک کر کے سوئے، اگلے دن جب بیدار ہوگا پھر دیکھنا کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ عمل کی توفیق